الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه الصادقين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رونق بزم حضرت صدر معزز اساتذہ اکرام اور بزم یوسفی کے اس تاریخی اجلاس میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت ملی ہے وہ سرزمین ہندوستان کی آواز ہے اور وقت کا ایک اہم سوال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل روشن کیسے ہو. نوجوانان اسلام، یہ تو ایک وقت کا سوال ہے، لیکن میرا بھی تم سے ایک سوال ہے کہ آخر یہ انقلاب کیسے آیا؟ ہندوستان کی دھرتی نے اس سوال کی جرأت کیسے کی؟ اس بولنے کا موقع کیوں ملا؟ ہندوستان کی گلیوں میں یہ آواز کیوں گونجی؟ کیا ہندوستان کی سرزمین نے شاہان مغلیہ بغوری کے 800 سالہ حکمرانی کو بھلا دیا؟ کیا اس بزم جنرل نشا کو وہ دن یاد نہیں جب وہ انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کا توق اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، امن امان کا خاتمہ ہو چکا تھا. اے سرزمین ہند، بتاؤ تمہیں کس نے آزاد کرایا تھا؟ علم حریت کس نے بلند کیا تھا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر کون ہے؟ مولانا حفظ الرحمان سیو ہاروی اور عطا اللہ شاہ بخاری کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہیں؟ ہمارے یہ اسلاف و اکابر تو ہیں، ہمارے یہ آبا و اجداد تو ہیں جنہوں نے ہندوستان کے ماضی حال اور مستقبل کو سنوارا ہے، 100 بار سنوارا ہے. ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو 100 بار سنوارا ہے. ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. پھر بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل روشن کیسے ہوگا؟ دور حاضر کے نوجوانوں، سرزمین ہند کی پکار سنو. ہاں، مجھے یاد ہے تمہارے یہ اسلاف و اکابر نے ہمیں عزت و حرمت کا تاج پہنایا ہے، ہماری گردن سے ثوب غلامی کو اتارا ہے. تمہارے یہ آباؤں نے ہمیں جنت نشا بنایا ہے، لال قلعہ کی عظمت نے قطب مینار کی بلندی عطا کی. تمہارے یہ شہنشاہوں نے ہمارے سینہ گدی کو تاج محل کے حسین و جمال سے سنوارا ہے. تھے وہ آبائے تمہارے تم کیا ہو؟ تھے وہ آبائے تمہارے تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے منتظر کرتا ہو. تم ٹیپو سلطان کی اولاد ہو مگر تم میں جرأت و بصارت نہیں ہے. تم شاہ اسماعیل شریف کے لاڈلے ہو اور تمہیں وہ جذبہ اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نہیں ہے. تم شیخ الہند کے فرزند ہو مگر تم نے وہ خلوص و للہیت کی فراوانی نہیں ہے. تم شیخ الاسلام کے سپوت ہو مگر تم میں خوف خدا اور دنیا سے بیزاری نہیں ہے. تم اقبال کے شیدائی ہو مگر تم میں وہ فکر و پرواز نہیں ہے. تم ابوالکلام آزاد کے نونہال ہو مگر تم میں عمارت کی قابلیت نہیں ہے. تم عطا اللہ شاہ بخاری کے جانشین ہو مگر تمہاری زبان میں وہ طلاقت نہیں ہے. پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں عزت و سربلندی کیسے مل سکتی ہے؟ حکومت کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ مسلمانوں، تم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا. تم نے اپنے آقا دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بالائے طاق رکھ دیا. فاروق اعظم اور خالد بن ولید کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا. تم نے صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کی تاریخ کو بھلا دیا. حسین احمد مدنی اور عبید اللہ صدیقی کی للکار کو پسے پشت ڈال دیا. تم نے کبھی اسیران مالٹا کی فریاد پر غور نہیں کیا. پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ برادران اسلام، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اس کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیے. وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحرائے عرب میں ہلچل مچا دی؟ وہ کون سا اصول تھا جس نے ضلالت و جہالت اور شرک و کفر کے اندھیاروں میں سعادت و ہدایت کا چراغ روشن کیا تھا؟ وہ کون سا دستور تھا جس نے عرب کے بدروؤں کو نجوم و ہدایت بنا دیا اور انہیں قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا؟ وہ کون سا نسخہ کیمیا تھا جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دنیا کا قائد و رہبر بنا کر امامت و قیادت اور حکومت و سیاست کے میدان کا بھی شہسوار بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے مٹھی بھر مسلمانوں کو ہزاروں پر اور ہزاروں کو لاکھوں پر فتح و نصرت عطا کیا تھا، جن کی صدائے تکبیر سے دست و جبل بھی گونج اٹھتے تھے، جنہیں دیکھ کر سمندروں نے راستہ دے دیا، صحرا
گاؤں جنگل کے درندوں نے بھی راستہ چھوڑ دیا۔ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ آسمانی قانون تھا، وہ ربانی دستور تھا، وہ قرآن کی ہدایت، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا کرشمہ تھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ فرزندان اسلام، یہ افسانہ نہیں حقیقت ہے، یہ مخفی نہیں کہ کشا سے بھی زیادہ درخشا ہے کہ آج ہم نے اسلام کا قانون چھوڑ دیا ہے، اس کے نورانی اسوا سے رخ پھیر دیا ہے۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، ہم نے دولت و ثروت ہی کو سب کچھ ہم نے سمجھ لیا، پھر ہمارے مستقبل کا ستارہ کیسے درخشاں ہوگا؟ غور کرو، فکر کرو۔ گلشن اسلام کے بلبلو، اسلامی تاریخ پکار پکار کر کے رہی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے مستقبل کی فکر ہے تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، مگر تبدیلی یورپ کی تہذیب اور پیرس کے تمدن سے پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس تہذیب و تمدن سے پیدا ہوگی جس نے زمانہ جاہلیت کو خیر القرون بنا دیا تھا، عرب کے مطلوبوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا لقب دیا تھا۔ آج ہمیں بھی اسی تہذیب و تمدن کو اپنانا ہوگا، شفیع الامم خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل و جان سے لگانا ہوگا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے غیور نوجوانوں، ذرا سوچو تم کیا ہو، تمہارا مقام کیا ہے؟ مسلمانوں، تم ہی تو ہو قرآن، جسے قرآن نے خیر امت کا لقب دیا ہے، تم ہی تو ہو جسے دنیا کی امامت و قیادت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ جب تک تم میں ایمان کامل، یقین و محکم اور عمل پیہم کا جذبہ کار رہا ہے، عزت و عظمت، رفعت و بلندی تمہارے قدم چومتی رہی ہے۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک تمہاری حکمرانی تھی۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے اپنے پاؤں میں تاج سرے دارا، مگر اب تم میں وہ شان باقی نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ غیرت و حمیت نہیں ہے۔ آج ہم ایسی قساوت کرنے کا شکار ہو چکے ہیں کہ شاعر اسلام کے جنازے ہماری نگاہوں کے سامنے نکالے جا رہے ہیں، مذہب اسلام پر بدنما داغ لگا دینے والی خرافات ہماری دہلیزوں چوکھٹوں سے نکل کر منظر عام پر آ رہی ہے۔ جن خانقاہوں، مدارس اور مساجد و مکاتب کی تعمیر کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی، ہم ان کی بے حرمتی کے خلاف زبان و قلم سے بھی جہاد نہیں کرتے، ہمارے کانوں پر جو تک نہیں ریگتے، پھر ہمارا مستقبل کیسے روشن ہوگا؟ گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ مسلمانوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے، آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو۔ اٹھو، قرآن کو پکڑو، سنت نبوی کا دامن تھامو، اپنے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو، تمہارا زوال عروج اقتدار سے بدل جائے گا، تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آؤ خلوص و للہیت اور صبر و استقامت کے ساتھ زندگی کا ایک نیا سفر شروع کریں، ایک نئے عزم کے ساتھ چلے آگے بڑھیں۔ آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکا تھوڑی ہیں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں،